علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق و مالک بے عیب ہے، جس میں کوئی شک نہیں۔ وہ بے عیبی اپنی خود بتاتا اور دکھاتا ہے، جس کی مثال ہر جگہ کھلی دلیل اور واضح بات ہے۔ مخلوق عیب بری ہے، محتاج ہے، اور یہ اپنے حال میں بے حال ہے، اس کا کوئی حال نہیں، کوئی بس نہیں۔ اور جو ذرا سا بھی اپنا حال، اپنا بس وغیرہ جانتا ہے، یہ منافقت میں پڑی مخلوق اور اللہ سے دور ہوتی ہے کہ جھوٹ میں ہے۔ یہ مومن ہے جس میں جھوٹ نہیں ہے۔ یہ مومن ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ کے بندے کا محتاج ہے، جس محتاجی نے اسے غنا دے دی ہے، غنی کر دیا ہے۔ جو مخلوق سے چیز پیدا ہوتی ہے وہ عیب بری ہے، اور جسے اللہ نے پیدا کیا ہے، سبحان اللہ، وہ بے عیب ہے۔ حیران ہو جائیں گے آپ یہ سن کر۔ فتبعونی ہے جو یہ ہمیں بات بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا، کہ اس اتباع سے تمہیں اللہ پروردگار کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ یہ محبت حاصل ہوتی ہے، یہ اللہ اور اللہ کے بندے کے تعلق میں اللہ سے حیات زندگی ملتی ہے، تو یہ بندہ جو ہے غنی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ اور اس کا رسول اللہ کا بندہ بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ، لما یحییکم، کہ وہ تمہیں زندگی دیتے ہیں۔ مخلوق سے جب کوئی چیز پیدا ہوتی ہے تو وہ کھانے پینے اور اپنی نسل کی بقا قائم رکھنے کے لیے یہ ساری تگ و دو کرتی ہے، عیب بھری ہوتی ہے۔ اور جب اللہ کوئی چیز پیدا کرتا ہے وہ بے عیب ہوتی ہے۔ اللہ نے جب زندگی دی ہے تو یہ زندگی بے عیب ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اس زندگی سے جو ہم اپنی زندگی پیدا کرتے ہیں وہ عیب بری ہے۔ کھائیں نہ تب موت، پیے نہ تب موت، اور پھر آگے ہماری بقائے نسل قائم دائم نہ رہے تب موت۔ یہ کھانے پینے والی جو زندگی ہے نا، کھائے پیے بغیر نہیں رہتی، یہ مخلوق سے ہے۔ اور جو زندگی اللہ نے دے دی ہے جس میں کوئی موت نہیں آتی، اور جو موت کا دن اللہ نے مقرر کر دیا اس میں کوئی زندگی نہیں ہوتی، یہ اللہ کی دی ہوئی بے عیب زندگی اور موت ہے۔ جب تک کوئی ان باتوں کو نہیں جانتا اسے اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو اللہ دیتا ہے وہ بے عیب ہے، اور جو مخلوق سے چیز ہوتی ہے وہ عیب بری ہے۔
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جب عیب سے نکالا تو اپنا بندہ دیا، جب عیب سے نکالا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا آپ دیا۔ یہ اپنا آپ جب اللہ کسی کو دیتا ہے تو جو زندگی اللہ اور اللہ کا بندہ دیتا ہے وہ مل جاتی ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کھانا پینا مباشرت سے نکالتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کے ساتھ میں اپنے بندے کا ساتھ اور اللہ اپنا ساتھ جب دیتا ہے تو ہمارے مزے جو ہیں اپنے مزے نہیں پھر ہوتے، اپنا کھانا نہیں ہوتا، اپنا پینا نہیں ہوتا، کوئی مزہ اپنا نہیں ہوتا، سارے مزے اللہ اور اللہ کے بندے کے ہوتے ہیں اور ہمیں وہاں سے ملتے ہیں۔ وہ پہلے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عارضی زندگی میں اور جب تک اپنی محتاجی میں، اپنی عطا میں، اپنی رحمت برکت میں اپنے بندے سے نہیں دے دیتا، اپنے آپ سے نہیں دے دیتا، بے عیبی سے کم ملی ہوتی ہے۔ پہلی بات جو اللہ پروردگار ہمیں اپنی محبت میں دیتا ہے وہ علم کی عطا پر ہوتا ہے۔ جب تک کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے کی اتباع جو ہے حکم میں نہیں کرتا، یعنی حکم نہیں مانتا، اس وقت تک وہ حکم کی تعلیم دینے کے قابل ہی نہیں ہوتا، کیونکہ حکم کی تعلیم دینے والا معلم مزکی ہوتا ہے۔ جب تک کوئی اس کا حکم نہیں مانتا تعلیم دینے کے قابل ہی نہیں ہوتا، اور جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے کا حکم مانتا ہے تو یہ اللہ کے بندے کا حکم ماننا نہیں ہوتا، یہ در حقیقت اللہ پروردگار کے حکم میں وہ حکم ماننا ہوتا ہے جسے مانے بغیر بندہ اللہ کا بندہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے اللہ کے حکم میں حکم ماننا کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا تھا۔ یہ سجدہ جو ہے یہ در حقیقت حکم ماننے کا نام ہے۔ جس نے حکم نہیں مانا نہ اس نے سجدہ کیا، نہ اس نے رکوع کیا، نہ اس نے نماز پڑھی، نہ اس نے روزہ رکھا، نہ اس نے اللہ کو مانا، نہ اللہ کے بندے کو مانا۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہر کام اب کرنا جو ہے وہ کس میں ہے؟ حکم ماننے میں ہے۔ جس نے کچھ بھی نہیں کیا اسے کیا ملا ہے؟ یہ تو کرنے والے کو ملتا ہے نا۔ تھوڑا کرے تب اسے ملتا ہے، زیادہ کرے تب اسے ملتا ہے، اور جس نے کیا ہی کچھ نہیں ہے، نہ کھایا ہے نہ پیا ہے، نہ بقائے نسل کا کوئی کام کیا ہے، نہ اس کی زندگی ہوتی ہے، اور جس کی زندگی نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب کھایا پیا ہی کچھ نہیں، ابھی نہیں، تھوڑی دیر کے بعد نہیں، تو اس کے بعد موت تو آخر آئی اس کی جائے گی۔ ایک موت ہے جو اللہ دیتا ہے، ایک زندگی ہے جو اللہ دیتا ہے۔ جو اللہ دیتا ہے وہی اللہ کا بندہ دیتا ہے، وہ بے عیب موت ہے اور وہ بے عیب زندگی ہے، اور جو مخلوق سے ہوتی ہے وہ عیب و بری ہے، اسے کوئی بے عیب نہیں کہہ سکتا اور نہ وہ بے عیب ہو سکتی ہے۔ اسی لیے فرمایا جب تمہیں اللہ اور اس کا بندہ بلائے فوراً حاضر ہو جاؤ کہ لما یحییکم، وہ تمہیں زندگی دیتا ہے، اور جسے زندگی دے دیتا ہے پھر کہتا ہے میری راہ میں مرنے والے کو مردہ ہرگز نہ کہنا۔ یہ وہ میرا بندہ ہے کہ میں اسے وہاں سے کھلاتا اور پلاتا ہوں جدھر تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ اور یہ کون ہے؟ یہ زندہ ہے۔ اب کل نفس ذائقۃ الموت، یہ جو اسے موت آئی ہے اس کی اپنی زندگی جو ہے نا کھانے پینے والی، وہ عیب بری ہے، اس میں شک کوئی نہیں، اس لیے وہ ختم ہوئی ہے۔ پتہ نہیں ہم نے کیا جانا ہے؟ دین تو اگر جانا ہوتا تو علم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا۔
ہم نے تو علم اگر لیا ہوتا تو علم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا. ہم نے تو آج تک علم بھی حاصل نہیں کیا کہ ہمارا علم جو ہے وہ 2 اور 2 4 پہ ختم ہو جاتا ہے کہ جب پھر کوئی پوچھتا ہے زندگی گزر جاتی ہے قیامت آ جاتی ہے ہم یہی بتاتے ہیں کہ 2 اور 2 4 ہوتا ہے. اللہ ایک ہوتا ہے, ہمیشہ سے یہی ہے. اللہ ایک ہے. کیا اللہ کی صفات جو ہیں وہ اللہ نہیں ہیں؟ اللہ کی صفات بھی تو اللہ ہے نا. لیکن اللہ پروردگار جس کی یہ صفات ہیں وہ بھی اللہ ہیں, لیکن وہ ذات ایک ہی ہے. جب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آیا ہوں تو بے عیب ہوں. میری زندگی جو مجھے اللہ نے دی ہے وہ بے عیب ہے. میری موت جو اللہ نے دی ہے وہ بے عیب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں عیب سے نکل گیا ہوں. دنیا میں جب آیا ہوں تو میں عیبوں میں پڑا ہوا ہوں. میں کھاتا ہوں, میں پیتا ہوں, بقائے نسل کا اہتمام کرتا ہوں. یہ میرے عیب ہیں جس میں شک کوئی نہیں ہے. اور جب میں عیبوں سے نکل جاتا ہوں تو میں موت میں ہوتا ہوں. میں موت میں ہوتا ہوں. یہ میری موت مجھے ان عیبوں سے نکال دیتی ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے پیدا کی تھی, یہ اللہ نے مجھے دی ہے. اس لیے اب موت آ گئی ہے کہ میں عیبوں سے نکل جاؤں. زندگی اللہ پروردگار نے اس لیے مجھے دی تھی کہ زندگی کے ہوتے ہوئے میں عیبوں سے نکل جاؤں. یہ دونوں چیزیں تو ہمیں عیبوں سے نکالنے کے لیے آئی ہیں. جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے وہ عیب سے نکالتی ہے. جو اللہ ہمیں موت دیتا ہے وہ ہمیں عیب سے نکالتی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق مالک بے عیب ہے اور جو چیز وہ ہمیں دے وہ عیب بری ہو. یہی تو وہ بات ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے پر مہربانی کرتا ہے تو یہ کھانا پینا جو ہے نا یہ عبادت نہیں ہوتا. یہ مباشرت کرنا عبادت نہیں ہوتا. عبادت للہ رب العالمین, اللہ کے لیے ہونی چاہیے, اپنے لیے نہیں ہونی چاہیے. اور جو اپنے لیے عبادت کرتا ہے وہ تو اپنے لیے کھا رہا ہے, اپنے لیے پی رہا ہے, اپنے لیے مباشرت کر رہا ہے. اور جو کھانا پینا مباشرت ترک کر دیتا ہے, اللہ کا حکم مان لیتا ہے, یہ عبادت ہے کہ جو اللہ ہے وہی وہ بیان کرتا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ تو بے عیب ہے, اللہ اکبر, اللہ تو سب سے بڑا ہے. یہ اللہ کی عبادت ہے. کوئی کہتے اللہ نعوذ باللہ منہ, بڑا نہیں ہے, چھوٹا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, عبادت تو نہیں نہ ہوگی. اللہ پروردگار کھاتا ہے, میں کو میرا کھانا بھی عبادت ہے, میرا پینا بھی عبادت ہے. یہ اللہ کی مخالفت عبادت ہو سکتی ہے؟ یہ عبادت نہیں ہے. عیب کا ترک کر دینا یہ عبادت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب تک ہمیں زندگی دی ہے ہم اللہ کے حکم میں عیب ترک کریں گے, کیوں اللہ نے اسے ہم پر حرام کیا ہوا ہے. اللہ کے حکم میں اسے ترک کریں گے, اور جب دوبارہ حکم ہو جائے گا اسے اختیار کرنے کا وہ ہمارے لیے حلال ہو جائے گا, وہ ہم اختیار کر لیں گے. کیوں؟ اللہ نے ہمیں جب تک زندگی دی ہے اس زندگی کو قائم رکھنا یہ عبادت ہے. اور اگر اللہ پروردگار نے ایک چیز ہم پر منع فرما دی ہے اسے ہم ترک نہیں کریں گے, روزہ ہی نہیں ہوگا, عیبوں میں ہی پڑے رہیں گے. روزے میں کھانا بھی نہیں ہے, پینا بھی نہیں ہے, مباشرت بھی نہیں کرنی,
یہ عبادت نہیں ہے. اگر عبادت ہوتی تو روزے میں کیوں منع کی جاتی؟ یہ عبادت ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کھانے سے کیوں منع کرتا جو حرام ہے، اس پینے سے کیوں منع کرتا جو حرام ہے، اس مباشرت سے کیوں منع کرتا جو حرام ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں حلال تب ہیں جب اللہ ان سے منع نہ کرے، حکم دے دے تب کی جا سکتی ہیں، ورنہ یہ حرام ہے، یہ کر ہی نہیں سکتا بندہ. کیسے کرے گا؟ عیب بھری ہے نا. یہ مجھ سے اور آپ سے آئی ہے. یہ مجھ سے جو آپ سے ہے نا، یہ عبادت نہیں ہے. عبادت صرف جو اللہ سے ہمیں ملتی ہے وہی عبادت کرنے کے قابل ہے، وہی عبادت میں ہمیں داخل کرنے کے قابل ہے، وہی ہمیں عیبوں سے نکالنے کے قابل ہے، وہی ہمیں بے عیب ذات اللہ اور اللہ کے بندے کے ساتھ ملانے کے قابل ہے، اور کوئی نہیں ملا سکتی چیز. اب دیکھیے امی ابا جی ہم تب بنتے ہیں جب امی ابا جی سے ہمیں نقطے میں وجود، نقطے میں ہمیں یہ سارا کچھ جب مل جاتا ہے امی ابا کا جو عیبوں بھرا ہے، تو ہم بھی عیبوں بھرے ہو جاتے ہیں. یہ عیبوں بھرے ہم ہوئے ہیں، کوئی کمال نہیں ہمیں ملا. اور جب اللہ کے بندے سے ہمیں اللہ پروردگار کی چاہت عطا ہو جاتی ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے وہ کرو، اللہ کیا حکم دیتا ہے وہ کرو، بس اللہ دو چیزیں ہمیں دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہوتی. ایک اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنا حکم دیتا ہے جس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے زندگی پانے کے قابل ہو جاتے ہیں. اس زندگی میں موت ہے ہی نہیں، زندگی پانے کے قابل ہو جاتے ہیں. یہ دو چیزیں ملی ہیں. اور جسے یہ دو چیزیں نہیں ملتی وہ عیبوں میں پیدا ہوا ہے اور عیبوں میں ہی رہتا ہے. موت میں پیدا ہوا ہے، موت میں ہی رہتا ہے. جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو موت ہوتی ہے اس میں، اور جب ماں کی جدائی پاتا ہے تو اسے عارضی زندگی ہوتی ہے. وہ زندگی عارضی ہوتی ہے، ابدی زندگی نہیں ہوتی، وہ موت ہی ہوتی ہے. اللہ نے اپنے حکم میں اسے زندگی دی ہوتی ہے. وہ حکم کی زندگی تقدیری زندگی ہے، اور ابدی زندگی جو اللہ دیتا ہے اپنے بندے کو وہ علمی زندگی ہے، وہ اللہ نے دی ہوتی ہے، وہ حکم میں نہیں ملی ہوتی. اور جو جیتا رہتا ہے آخر مر جاتا ہے، اسے کچھ نہیں ملا. اسے موت ملی ہے جو کہ عارضی زندگی دکھائی گئی ہے، اور جیسے ہی وہ عارضی زندگی سی ختم ہو جاتی ہے ویسی جو موت حقیقت میں اسے دی گئی ہے وہی آ جاتی ہے. جسے اللہ نہیں ملا، اللہ کا بندہ نہیں ملا، اسے کیا ملا ہے؟ حرام میں اٹھا ہے، جسم ناپاک ہوتا ہے اسے نہلایا جاتا ہے. مر جاتا ہے جسم ناپاک ہوتا ہے اسے نہلایا جاتا ہے. امی ہو یا ابا ہو، یہ جتنے بھی آئے ہیں یہ ناپاک ہی آئے ہیں. پھر اللہ کا بندہ ملتا ہے وہ اسے کلمہ پڑھاتا ہے. اللہ کا بندہ کلمہ پڑھائے. اللہ کا بندہ تعلیم دے گا، تزکیہ دے گا، اور کوئی نہیں دے سکتا. جو خود مولوی صاحب پڑھ رہا ہے، کتابیں پڑھ کے ابھی آیا ہے، اللہ کا بندہ ابھی تک اس نے نہیں پڑھا، اللہ کے بندے نے ابھی تک اسے نہیں پڑھایا، جسے اللہ پروردگار نے ابھی تک نہیں دیکھا، وہ دیکھنے کے کیسے، دکھانے کے کیسے قابل ہو گیا؟ یہ بڑی زندگی ہے. اب جب یہ اللہ کے بندے کے پاس آتا ہے، امی ابا نہیں، اللہ کے بندے کے پاس آتا ہے، اور اللہ کے بندے کے ساتھ شیر و شکر ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا بندہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب تک اللہ کا کوئی بندہ نہ ہونا شروع ہو کچھ نہیں ملتا. اور اللہ کا بندہ یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے جب تک یہ آپس میں وصال محبت کا نہ ہو جائے، جو کہ تعلیم تزکیے میں ایک علم ہو کر ہو جاتا ہے. جب تک یہ وصال کسی کو حاصل نہ ہو، اسے کیا پتا کہ امی سے تو جدا ہو کے رہنا ہے، اور پھر آخر موت پر ابے سے بھی تو جدا ہو کر ہی رہنا ہے. اسے کچھ نہیں ملا.
جسے یہی نہیں پتا کہ ہے کیا، وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے کچھ ملا ہے؟ کچھ بھی اگر اسے ملا ہے وہ تو جہالت کا ملا ہے۔ جہالت میں بندہ کتنی عبادت کرے وہ تو عبادت ہی نہیں مانی جاتی۔ بے شک توحید کی عبادت ہی کیوں نہ ہو، جب تک توحید کو وہ جان کر اپنے اللہ کی توحید میں عبادت اللہ کی نہیں کرتا، اس کی تو عبادت ہی نہیں بنتی۔ یہ بڑی بات ہے، یہ لمبی بات ہے جو آج آپ کو کر رہا ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ جب سجدہ کر لو تب اسے عبادت جانو۔ سجدہ میرا اور آپ کا ہے، یہ عیب بھری عبادت اللہ کی نہیں ہوتی۔ اس پر جب بندہ اپنے اللہ کی محبت، اپنے اللہ پروردگار کے علم، اپنے اللہ پروردگار کی عطا کا شکریہ ادا کرتا ہے تو یہ عبادت ہوتی ہے۔ افلا اکون عبدا شکورا، کہ میرے اللہ پروردگار نے مجھ پر یہ احسان کیا کہ مجھے اپنا بندہ بنایا۔ افلا اکون عبدا شکورا، یہی ہے نا کہ اپنا بندہ بنایا تو بندگی پر میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں۔ کہیں یہ تو نہیں کہا کہ میں نے اتنے سجدے کیے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، انا خیر منہ، میں عملوں کی وجہ سے اس سے بہتر ہوں، کہیں یہ تو نہیں نہ کہا۔ جب تک کوئی حرام ترک نہ کر دے اس وقت تک اس کی عبادت حلال جو وہ کرتا ہے یہ عبادت ہی نہیں ہوتی۔ اور جب تک کوئی اللہ پروردگار اور اللہ کے بندے سے حکم نہ دے دے اس کی عبادت نہیں ہوتی۔ اور جب تک کوئی اللہ اور اللہ کے بندے سے ان کی چاہت نہ لے لے اس وقت تک یہ بے عیب نہیں ہو سکتا۔ بے عیب ذات سے، بے عیب اللہ کے بندے سے محبت نہیں پا سکتا۔ یوں بھی بکم اللہ بڑی بات ہے۔ جب کوئی اللہ کے بندے سے حکم لیتا ہے، سجدے کا حکم نہیں لیتا، نماز کا حکم نہیں لیتا، زکوٰۃ کا حکم نہیں لیتا، جو اللہ نہیں چاہتا حکم میں وہ چیز لیتا ہے، یہ بھی وہ نہیں چاہتا۔ اللہ حرام نہیں چاہتا۔ کیوں اللہ نہیں یہ چاہتا کہ کوئی حرام کرے؟ اب سارا کچھ کرتا ہے، کوئی نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، شیطان کی ساری باتیں کرتا ہے جس میں وہ تمام فرشتوں سے بڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اللہ پروردگار نے جو ترک کرنے کا فرمایا ہے اور جو کرنے کا فرمایا ہے یہ حکم پورا نہیں کرتا کہ حرام کو ترک کر دینا، اور حرام کو ترک کرنے میں میرا حکم جو ہے اسے ہاں مان لینا، تو تیرا سارا کچھ یہ قبول ہو جائے گا۔ ورنہ تیرے یہ حلال جو ہے نا، یہ تیرے سجدے، تیرے رکوع، تیری نماز، تیرا حج، تیری زکوٰۃ، یہ سارا کچھ جو ہے یہ عیب بھرا تیرا ہے، میرا نہیں ہے۔ سمجھے یہ بات؟ یہ تیرا ہے، میرا نہیں ہے۔ یہ کھانا بھی تیرا ہے، یہ پینا بھی تیرا ہے، یہ مباشرت کرنا بھی تیرا ہے، اور یہ ساری کمائی بھی تیری ہے، میرا اس میں کچھ نہیں ہے۔ مخلوق تو عیب بھری ہے اور تیرا یہ سارا کرنا بھی عیب والا ہے۔ جو اللہ کے بندے سے دور ہو گیا ہے نا، اسے نہیں پتا وہ عیب میں جا پڑا ہے، اور اس نے یہ اپنا عیب خود کمایا ہے۔ اللہ کے بندے نے نہیں اسے کہا تھا کہ تم مجھ سے دور ہو جا، اس نے عیب خود کمایا تھا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شیطان جو ہے وہ اللہ سے دور ہو گیا۔ یہ اصل ہے بات، جو اللہ کے نزدیک، اللہ کے بندے کے نزدیک ہوتا ہے یہ اصل میں نیک ہوتا ہے۔ اس کے کیسے یہ دل میں آیا کہ اللہ اور اللہ کے بندے سے وہ دور ہو جائے؟ کسی طرح کی بھی دوری ہو یہ عیبی دوری ہوتی ہے۔ آنکھ جہاں تک چاہتی ہے، یعنی انسان جہاں تک چاہتا ہے وہاں تک دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی۔ کان بندہ جہاں تک چاہتا ہے وہاں تک سننے کے قابل نہیں ہوتے۔
اس کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ یہ اپنی چاہت میں اسے لامحدودیت کے اندر لانا چاہے اور وہ لامحدود ہو جائے۔ ہاں، اللہ کے بندے کے پاس اس کی قربت میں، اس کی رحمت برکت میں یہ چیز ہی عطا ہوتی ہے کہ بندہ لامحدود یعنی محدودیت سے لامحدود ہو جاتا ہے، کہ علم کی عطا ہوتی ہے، اللہ کا ساتھ ہوتا ہے۔ اب جب کوئی حرام نہیں ترک کرتا، ہے ایک ہی حرام کہ جس سے اللہ منع کرتا اسے باز آ جائے، تب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ جو اللہ کا حکم مانتا ہے وہ قبول ہو جاتا ہے، وہ عبادت ہو جاتی ہے۔ عبادت کیسی ہوگی جب تک حرام نہ کوئی چھوڑے؟ عبادت ہو سکتی؟ میں جی بڑا اللہ کا حکم مانتا ہوں، امی کا بھی مانتا ہوں، ابے کا بھی مانتا ہوں، سائیں جی کا بھی بڑا حکم مانتا ہوں۔ اللہ کے بندے، تو حکم جو مانتا ہے وہ اپنے مانتا ہے، سارے کے سارے اپنی خواہشوں کے مانتا ہے، اپنی چاہتوں کے مانتا ہے۔ کیوں؟ سارے کے سارے حکم جو تجھے امی ابا سائیں جی دیتے ہیں وہ کھانے کے دیتے ہیں، پینے کے دیتے ہیں، مباشرت کرنے کے دیتے ہیں۔ کہ بالغ ہونا تو شادی کر لینا، وہ بھائی اپنی کمائی کرو، یہ کرو وہ کرو، سارے حکم جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کا بندہ دیتا ہے۔ حکموں میں کیا ہوتا ہے؟ حکموں میں صرف ایک ہی بات ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے وہ، اور جس سے عبادت قبول ہوتی ہے حرام کا ترک ہوتا ہے۔ تالاب میں کتا مر گیا پھول کے، ہے چوڑا ہو گیا، اب کتے کو نکالتا ہی کوئی نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے کہا جی اتنے ڈرم پانی کے نکال دینا، کیا کنواں پاک ہو جائے گا؟ مات نہیں ماری گئی؟ اندر کفر شرک بھرا ہو اور باہر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد ہو، وہ یہ کدھر اللہ کی چاہت کو تو نے اختیار کیا ہے؟ اللہ کی تو صرف ایک ہی چاہت ہے کہ حرام کو ترک کر دے۔ اللہ یہ کب کہتا ہے تو کھانا ترک کر دے، پینا ترک کر دے، شادی بیاہ نہ کر، بلکہ یہ تو اللہ حکم خود دیتا ہے۔ آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، آج اگر سمجھ میں آئی تو کل کو بھی سمجھ میں کوئی نہیں آئے گی، سچی بات میں بتا رہا ہوں۔ یہ جو اللہ پر ہم نے اللہ کے بندے پر احسان کیا ہوا ہے نا، کہ پتہ نہیں ہم کیا اس کے لیے کر رہے ہیں، وہ خدا را نہ آج کر اس کے لیے کچھ نہ کر، بلکہ جو اس نے تیرے لیے کر دیا اس میں سے ایک ذرہ بھی لے لے۔ پہلے اللہ کا بندہ لے گا، اللہ کو لے لے گا، پھر اس میں سے ذرا بھی جو تجھے ملے گا تیرے لیے کافی شافی ہو جائے گا، اس میں شک کوئی نہیں رہے گا۔ اور اگر تو نے اللہ کے بندے سے سارا کچھ اس کا لے لیا، اللہ سے سارا کچھ اس کا لے لیا، تو لینا بھی چاہتا ہے، اور ایک اللہ پروردگار اللہ کے بندے کو نہ لیا، تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا، لعنتیوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ حب درویشاں کلید جنت اس، دشمن عشاں سزائے لعنت از۔ لعنت کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ اللہ کے بندے سے اور اللہ سے بندہ دور ہو جائے۔ یہ کس میں دور ہوتا ہے؟ جب یہ حرام کو اختیار کرتا ہے۔ حرام کو اختیار کرنے والا لاکھ ہی باتیں کرتا ہے، کہنے مانتا ہے، تو اس نے کیا مانا ہوتا ہے؟ اپنا سجدہ مانا ہوتا ہے، اپنا رکوع مانا ہوتا ہے، اپنا کھانا پینا حلال مانا ہوتا ہے، سارا کچھ ہی تو اسے اپنا مانا ہوتا ہے۔ اللہ کا اس نے کیا مانا؟ اللہ کا مانتا تو لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت بھی وہ دیتا ہے، بے عیب ہے وہ موت کہ عیبوں سے نکالتی ہے، ابدی زندگی بھی وہ دیتا ہے کہ وہ بھی عیبوں سے نکالتی ہے، اور بے عیب اللہ کا بندہ اور اللہ کے بندے کے ساتھ وصال دے دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ ہے وہ جو آپ لینے کے لیے بیٹھے ہوئے، اپنے آپ ہی یہ ملتا چلا جائے گا، کوئی پی ایچ ڈیاں کرنے کی ضرورت نہیں، بس سائنس کا ساتھ چاہیے۔ اسی لیے اس میں اللہ اور اللہ کے بندے کا ساتھ یہ فرض ہے، اس لیے اس میں روزہ اور اعتکاف فرض ہے۔ یہ ہے وہ وظیفہ جس میں تجلی حقیقت اولا اپنے اللہ پروردگار کی تجلی کا مشاہدہ ہے، جو کہ حقیقت رحمت محبت میں اللہ کے بندے کی صحبت میں ہوتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اینا ہی بھائی کام اپنا، وہ بتاتا ہے ادھر آ جاتا ہے، وہ بھیجتا ہے ادھر وہی پہنچ جاتی ہے۔ کتنی دیر لگی؟ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں چلا تھا،
ہمیں تو اس دن پتہ چلا تھا جب سارا کچھ محبوب اللہ کے بندے کی وجہ سے ہو گیا تھا۔ وہ عاجز کی بیبے جان کہنے لگی انوار المصطفیٰ روتے کیوں ہو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب ہو کے عاجز آیا نا، اپنے آپ ہی رات کو اپنے محبوب نبی رسول کی سنت میں نا آنکھ کھل جاتی، تو میں عاجز وضو کر رہا تھا غالباً بیٹھا، تو میرے آنسو جاری تھے، تو دادی اماں بھی ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ بھی ماشاءاللہ بہت اللہ کی نیک بندی تھی، تو کہنے لگی انوار المصطفیٰ رونے کی کیا ضرورت ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بتایا یہ جا رہا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم، معاف فرما دے گا۔ میں کہا بیبے جی یہ بات نہیں اب رہ گئی، اب معافیوں تلافیوں کی بات نہیں رہ گئی، بس یہ شکر کے آنسو ہیں۔ اللہ ہم اس لائق نہیں ہے کہ تو ہمیں معاف کرتا، یہ تیری مہربانی ہے، یہ تیرا احسان ہے، یہ تیرا شکر ہے۔ اب شکر کی ادائیگی میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اپنے آپ ہی یہ ہو رہا ہے، ہم نہیں کر رہے۔ یہ دل پسیج جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے، یہاں پہنچ جاتا ہے، اللہ کا بندہ ملتا ہے، یہاں ساری ملاقات ہو جاتی ہے۔ اصل میں ملاقات تو یہ ہے، تو اللہ کے حضور دعا کرو، ایک کام بس کرو، زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ بے عیب ہے، اللہ سے بس لو، اللہ کا بندہ بے عیب ہے، اللہ کے بندے سے لو، جو اللہ کا بندہ دے رہا ہے بس وہی ہماری زندگی ہے، ابدی زندگی بھی وہ ہے، اور عیب سے نکلنا بھی وہ ہے۔ عیب سے جب بندہ نکلتا ہے تو ظاہری اپنی زندگی جو ہے نا کھانے پینے والی، جو امی ابے سے ہمیں ملی ہے اس عیب سے نکل جاتا ہے، اس زندگی سے نکل جاتا ہے۔ فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، یہ نفس کے لیے موت ہے، یہ ہماری جو زندگی ہے نا یہ اسے موت آئی ہے، اب وہ زندگی نہیں رہ جاتی، موت آ جاتی ہے۔ اور جو اللہ پروردگار نے اپنے وقت پر موت ہمیں دی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ موت آئی ہوتی ہے، وہ موت بے عیب ہے، وہ ہمیں تمام عیبوں سے نکالنے آئی ہے، اور جب تک وہ موت نہ آ جائے تو بے عیبی کی زندگی کب عطا ہوتی ہے؟ عطا ہی نہیں ہوتی۔ وہ آتی ہے تو بے عیب زندگی میں بندہ چلا جاتا ہے، اور جب تک وہ آتی نہیں تو وہ زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہوتی ہے وہ ہمیں عیبوں سے نکالتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ